امریکہ کو ایران کے جواب کا انتظار، ٹرمپ انتظامیہ بے چین۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ہمیں ابھی تک ایران کا کوئی جواب نہیں ملا۔ ایران کا جواب آج موصول ہو جانا چاہیے۔ امید ہے ایران مذاکرات کی طرف جائے گا۔ رات کے حملے ایپک فیوری کا حصہ نہیں تھے، ہم پر حملہ ہوا تو جواب دیں گے۔ امریکہ بھی انتظار کرے، تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ کا مارکو روبیو کو جواب۔ اسماعیل بقائی نے کہا جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچا جائے گا تو اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، پیش رفت پر صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ ایران کی مسلح افواج صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آبنہ ہرمز اور اطراف میں امریکہ اور ایران کی جھڑپیں، دونوں کا ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ امریکہ نے قشم اور بندر عباس پر حملے کیے۔ سینٹ کام نے کہا کہ ایران نے میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے حملہ کیا، جواب میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوجی کمان کے مطابق امریکہ نے آئل ٹینکر اور بحری جہاز پر حملہ کیا، امریکی جنگی جہازوں کو نقصان پہنچایا۔ ایران نے امریکی بحری جہازوں پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ ایران کے ساتھ ایک بار پھر مثبت مذاکرات کا دعویٰ کر دیا، جلد معاہدہ نہ کرنے پر حملوں کی دھمکی بھی دے دی۔ کہا ایران سے امن معاہدہ ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے۔ ایرانی حملوں سے جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، حملہ کرنے والی ایرانی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ امریکہ کے 3 بحری جہاز کامیابی سے آبنہ ہرمز پار کر گئے۔ ایران کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی تعریف۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین شخصیت ہیں۔ پاکستانی قیادت کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا۔ سفارتکاری پر امریکہ ملٹری ایڈوینچر کرتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی آبنہ ہرمز میں امریکی کارروائی کی مذمت۔ کہا ایران کبھی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی جوابی کارروائی کی دھمکی۔ کہا امریکہ فوجی مہم سے باز رہے۔ متحدہ عرب امارات اور ایران میں کشیدگی میں اضافہ۔ امارات نے ایران پر پھر حملوں کا الزام لگا دیا۔ یو اے ای کی وزارت دفاع کے مطابق 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرون تباہ کر دیے۔ ایرانی حملوں میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ دفاعی نظام 551 ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو نشانہ بنا چکا۔ امریکہ کا نام یونائیٹڈ اسٹیٹس آف ایڈیٹس ہونا چاہیے۔ ایرانی قومی سلامتی ترجمان ابراہیم رضائی کا امریکہ پر طنز۔ کہا ایڈیٹس چند جہاز لے کر آبنہ ہرمز سے گزرنے نکلے، دوبارہ واضح کر دیں کہ یہ پوری بحریہ لے کر بھی ہرمز عبور نہیں کر سکتے، تو بس مار کھائیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ پاکستانی اور ایرانی عملے کی واپسی کی کوششیں۔ عملہ امریکہ کے زیر قبضہ جہازوں پر سوار ہے۔ جہازوں پر 11 پاکستانی اور 20 ایرانی ارکان ہیں۔ اسحاق ڈار کا سنگاپور کے ہم منصب سے رابطہ۔ اسحاق ڈار کی عملے کی واپسی میں سہولت کی درخواست۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی رابطہ۔ کہا ایرانی عملہ براستہ پاکستان واپس آ سکتا ہے۔ سلامتی کونسل میں امریکہ کی بڑی سفارتی ناکامی۔ روس نے ایران مخالف قرارداد ویٹو کر دی۔ روسی نمائندے نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ امریکہ نے خلیجی ممالک کی حمایت سے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی تھی۔ ایران سے آبنہ ہرمز میں حملے بند اور ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے حق میں تعریفی قرارداد پیش۔ ثالثی کردار اور مذاکراتی سہولت کاری کو سراہا گیا۔ ڈیموکریٹک رکن ایل گرین نے قرارداد ایوان نمائندگان میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار تعمیری اور کلیدی رہا۔ جنگ کا خاتمہ فریقین، مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں پاکستان کے شہری علاقوں پر میزائل حملے کیے۔ پاک فضائیہ نے ایسا جواب دیا کہ دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہزاروں فٹ بلند فضاؤں میں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی فضائی لڑائی لڑی گئی جو 59 منٹ جاری رہی،
جس میں دونوں اطراف سے مجموعی طور پر 125 جنگی طیارے شریک تھے، جس میں بھارت کے 72 اور پاکستان کے 40 سے 45 طیارے شامل تھے۔ اعصاب شکن مارکے میں پاکستان نے شاندار کامیابی حاصل کی اور دشمن کو ایسی کاری ضرب لگائی جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بھارت کا غرور خاک میں ملانے والے شاہینوں کو سلام۔ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی فضائی لڑائی شاہینوں نے بآسانی اپنے نام کی۔ 59 منٹ کی فضائی جھڑپ میں بھارت کے 72 اور پاکستان کے 45 طیارے آمنے سامنے آئے۔ پاکستان نے بھارت کی ایسی درگت بنائی کہ رافیل سمیت جدید ترین طیارے منٹوں میں زمین بوس ہو گئے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کو کیسے پھینٹی لگائی، جانیں گے اسی بلیٹن میں۔ PL-15E پاکستان ایئر فورس کا فخر، جدید ٹیکنالوجی سے لیس میزائل نے مودی کے غرور کو ملیامٹ کر دیا۔ چینی ساختہ میزائل PL-15E پاکستان ایئر فورس کا اہم ترین ہتھیار ہے۔ انتہائی برق رفتاری سے 150 کلومیٹر تک کی رینج میں اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت PL-15E میزائل جیمرز کے خلاف خاصا کارآمد ہے۔ مارکے حق میں پوری قوم متحد اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ تھی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا مارکے حق میں سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ سفارتی اور عسکری محاذ پر اللہ نے پاکستان کو فتح سے نوازا۔ آج دنیا پاکستان کو امن کی علامت کے طور پر دیکھتی ہے۔ بھارت اس وقت تنہائی کا شکار ہے۔ مارکہ حق کی شاندار فتح کو 1 سال مکمل۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں ریلیاں، پاک فوج کو خراج تحسین۔ گجرانوالہ میں 400 میٹر لمبا قومی پرچم اٹھائے افواج پاکستان کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ خواتین کے پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ کراچی پولیس اور سول سوسائٹی کی جانب سے ضلع کماڑی میں ریلی، پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ سکھر اور دادو میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلیاں نکالی گئی۔ مارکہ حق عزم کی لازوال داستان، 1 سال مکمل ہونے پر لاہور کے لبرٹی چوک میں جشن کی شاندار تقریب۔ شہری بڑی تعداد میں موجود، چوک کو خوبصورت روشنیوں اور ماڈلز کے ساتھ سجایا گیا۔ پاک افواج کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین۔ مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے کے بعد بھی ولولہ انگیز ملی نغمہ اللہ اکبر تیار ہیں ہم کی بھرپور پذیرائی۔ ISPR نے شاندار ملی نغمہ مارکہ حق پر ریلیز کیا تھا۔ کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ آسٹریلیا نے کالعدم دہشت گرد تنظیم BLA پر پابندیاں عائد کر دیں۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق کالعدم BLA ماضی میں متعدد خودکش دھماکوں اور حملوں میں ملوث رہی ہے۔ برطانیہ، پاکستان اور امریکہ سمیت کئی ممالک پہلے ہی اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دے چکے ہیں۔ UAE سے پاکستانیوں کے ٹارگٹڈ ڈیپورٹیشن کی خبریں بے بنیاد قرار۔ وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو گمراہ کن اور من گھڑت پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق کسی مخصوص فرقے کے پاکستانیوں کی ٹارگٹڈ بے دخلی نہیں ہو رہی۔ ڈیپورٹیشن صرف قوانین، ویزا خلاف ورزی اور غیر قانونی دستاویزات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر قیاس آرائی پر مبنی رپورٹنگ بدنیتی پر مبنی ہے۔ جاغی کے علاقے دالبندین میں ٹرالر اور کار میں خوفناک تصادم، 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، 7 کی حالت تشویشناک۔ دھنڈر لانڈھی کے قریب ٹرالر نے فیلڈر کو کچل ڈالا۔ شیخ فہد ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ، طبی امداد کی فراہمی جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی قبر پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ محسن نقوی نے بیگم خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا خالدہ ضیاء کی سیاسی و عوامی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر قسط کی منظوری دے دی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا واشنگٹن اجلاس میں قسط کی منظوری دی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں معاشی استحکام کے اقدامات جاری رکھنے میں مدد حاصل ہوگی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں کس کس کو ٹکٹ ملے گا؟
45 حلقوں کے لیے 206 امیدواروں کے انٹرویوز مکمل، پارٹی سے وابستگی اور عوامی مقبولیت بارے سوالات، نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کی شرکت۔ ایران میں خلیج عمان میں کارروائی، اوشن کوئی نامی آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا، ایرانی میڈیا کے مطابق ٹینکر ایرانی تیل کی کھیپ لے جا رہا تھا۔ آبنہ ہرمز میں امریکہ اور ایران میں جھڑپیں، ایرانی سڑکوں پر آ گئے، شہریوں نے ایرانی مسلح افواج کے حق میں نعرے لگائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا درختوں کی کٹائی پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم، دھوئیں والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت، جسٹس شاہد کریم کا ماحولیاتی آلودگی اور اسموک کے خلاف بڑا آرڈر آ گیا، شوگر ملوں میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہ لگانے پر عدالت برہم، کارروائی کا حکم، اسموک سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات ناگزیر قرار، کیس کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ بلدیاتی انتخابات برطانوی وزیراعظم کے اسٹامر کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے، ریفارم پارٹی 761 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے، حکمران لیبر پارٹی 433 نشستیں ہی حاصل کر سکی، ٹوری پارٹی نے 438، لبرل ڈیموکریٹس نے 495 اور گرین پارٹی نے 191 نشستیں جیت لیں۔ اور میرپور ٹیسٹ کا پہلا روز بنگلہ دیش کے نام، بنگلہ دیش نے 4 وکٹوں پر 301 رنز بنا لیے، کپتان نجم الحسن شانتو کی شاندار سینچری، مومن الحق 91 رنز پر نعمان علی کا شکار بنے، شاہین آفریدی، محمد عباس، نعمان علی اور حسن علی کی ایک ایک وکٹ، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی میچ دیکھا۔